آگے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب, گفتگو کا آغاز تو آزاد کشمیر کے پہلے جو مرحلے کے الیکشنز تھے میرپور کے, اس کے حوالے سے. آج بلاول صاحب ایک قدم اور آگے چلے گئے ہیں اور اب وہ ریاست سے براہ راست پوچھ رہے ہیں رانا صاحب کہ آپ نون لیگ کے مفاد کو مقدم رکھیں گے یا ریاست کے مفاد کو. سو آپ کے سب سے بڑے اتحادی رانا صاحب, آپ لوگوں کو آپ بریکٹ کر رہے ہیں کہ قومی مفادات کے منافی کہ آپ کے مفاد کو دیکھتے دیکھتے ریاست جو ہے وہ کس حال پر پہنچ گئی ہے. دیکھیں, ریاست الیکشن میں اگر کسی بھی فریق کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ریاست کے لیے ایک مناسب عمل نہیں ہوتا. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جب جی بی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جیتے تھے تو انہوں نے بالکل نہیں یہ کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی ریاست نے مجھے جتوانے میں کوئی عمل ادا کیا ہے. اب یہاں پہ ہار گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست نے اس میں کچھ کر دیا ہے. ریاست کی پالیسی جو جی بی میں تھے وہی آزاد کشمیر میں ہے, اور وہاں پہ بہت ہی فری فیئر الیکشن کا انتظام کیا گیا. اور یعنی جو فورس ہے اس کی تعداد کو میکسیمم رکھنے کے لیے, کیونکہ وہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی خطرہ تھا, تو جو ہے وہ اس کو 3 حصوں میں جو ہے وہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا. ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وافر, یعنی وہاں پہ ریکوائرمنٹ سے زیادہ جتنی حساس پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ اسٹرینتھ اپروو ہوتی ہے, ہر پولنگ اسٹیشن پہ اتنی اسٹرینتھ دی گئی اور جو حساس تھے ان کے اوپر ڈبل کیا گیا. تو پورا دن جو ہے وہ ٹھیک ووٹ پڑا ہے اور کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی. ایک حلقے میں ایک فیملی ہے, ان کا آپس میں پہلے بھی جھگڑا ہوا اور ایک آدمی ملک آشر صاحب بڑے بزرگ آدمی تھے وہ شہید ہو گئے. ہم ان کے گھر بھی گئے تھے, ان کا ہماری پارٹی سے تعلق تھا. اس کے بعد دوبارہ کل اسی جو ہے وہ گروپوں میں تصادم ہوا تو ایک آدمی کوئی مختار یونس صاحب جو تھے وہ شہید ہو گئے. ہمیں اس کا بھی بے پناہ افسوس ہے, لیکن کوئی اس کے علاوہ کوئی ناخوشگوار واقعہ کہیں نہیں ہوا. اور یہ بھی جس یونین کونسل میں ہے اس میں بھی پولنگ کا عمل نہیں روکا. اور یہ جو ہے اپنا وہ ایک واقعہ ہوا پولنگ بوتھ اٹھانا, پولنگ بیلٹ اٹھانے والا, اس کو کینڈیڈیٹ کو اس کے جو ہے وہ لوگوں کے سمیت گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے یہ عمل کیا. تو چھوٹا موٹا جو کہیں کسی جگہ پہ کوئی جھگڑا ہوا بھی ہے تو فوری طور پہ جو ہے وہ کوئک رسپانس فورس بھی وہاں پہ پہنچی ہے. اور اس طرح سے یہ ہے یہ فری فیئر پیسفل یہ پروسیس مکمل ہوا 6 بجے تک. اس کے بعد یہ گنتی ہوئی, اور گنتی جب شروع ہوئی جب وہ تقریباً قریب ہو گئی تو اس وقت بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, پیپلز پارٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. جیسے ہی رزلٹس جو تھے وہ اندازہ ہونے لگا کہ جی کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر پیپلز پارٹی نے اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کر لیا. رانا صاحب کیونکہ وہ تو 30 پولنگ سٹیشنز پر حملے قبضے کا بھی الزام لگا رہے ہیں. وہ چودھری یاسین صاحب کی وہ آبائی سیٹ بالکل غلط. چلیں دیکھیں, اگر اس کی انکوائری ہوئی نا تو وہ یونین کونسل جو ہے وہ اپنا چودھری یاسین کے گھر والی یونین کونسل نکلی ہے جہاں سے یہ عملے کو انہوں نے روکا ہوا تھا اور ان کو رزلٹ لے کے آنے نہیں دے رہے تھے, جو وہاں پہ پھر فورس گئی اور ان کو ریسکیو کر کے لائی. اگر ٹھپوں کی بات ہے تو وہ بھی بندہ جو ہے وہ غالباً پکڑا گیا ہے, اور وہ جو پٹواری پکڑا گیا ہے وہ بھی پٹواری بھی سارا بیان دے رہا ہے کہ وہ کس کا پٹواری ہے اور کس کے کہنے کے اوپر وہ پریزائڈنگ افسروں کو لے کے آیا تھا اور کیا انہوں نے وہاں پہ کرنا تھا. تو وہ دراصل وہ پریزائڈنگ افسر گرفتار ہو گیا, پٹواری گرفتار ہو گیا, وہاں پہ شور پڑ گیا, ہمارے تک بات پہنچ گئی, ہم نے اسے میڈیا پہ لے آئے, پوری دنیا کو پتہ چل گیا, ہم نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا. اس سے یہ ہوا کہ چودھری یاسین کے پٹواری باقی جو تھے وہ سارے دوڑ گئے. تو اس وجہ سے پھر پٹواری بڑی چودھری یونس بڑی مشکل سے ایک میں تو جیت سکے, لیکن دوسرے میں جو ہے وہ نہیں جیت سکے, وہ آبائی ان کی جو سیٹ تھی. بالکل رانا صاحب, لیکن یہ بتائیے کہ بلاول صاحب آج پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جو انہوں نے تجویز دی ہے وہ آج بھی دہرا رہے تھے. وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ورکیبل سولوشن بھی نہیں ہے.
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریاست کی جانب سے بھی گولی نہ چلے اور دوسری جانب سے بھی ریاست مخالف کوئی یا پرتشدد احتجاج نہ ہو، سو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف آنا ہوگا. وفاق کو آخر کیوں اب تک ویسے رسپانس وفاق کی طرف سے آیا نہیں ہے اس پر؟ کیا آپ لوگوں کے لیے یہ جو تجویز ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اس پہ رسپانس یہاں تقریروں میں تو نہیں دیا جانا چاہیے. یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب اگر اس کے اوپر وزیر اعظم سے بات کریں گے تو ضرور اس کے اوپر بات ہو سکے گی. رائٹ. رانا صاحب، اب چونکہ 9 سیٹس، آلدو بلاول صاحب کی پارٹی 7 سیٹس وہ کلیم کر رہی ہے، دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہم 7 سیٹیں جیتے ہیں، آپ لوگوں کی 9 سیٹیں وچ از اگین سویپنگ وکٹری. پاکستان تحریک انصاف چونکہ بوائیکاٹ کر گئی تھی، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس سے باہر نظر آئی اپنے ایکشنز. بس مسئلہ ہی وہ بنا، پیپلز پارٹی کا نقصان ہی وہیں پہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہمارے خلاف سمجھے کہ ووٹ ڈالے گی وہ بھی بائیکاٹ کر گئی، ایکشن کمیٹی نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر یہ بائیکاٹس نہ ہوئے تو یہ رزلٹ جو ہے یہ 7-6 ہوگا، اور اگر جو ہے وہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تو یہ پھر 8-5 ہوگا. جلسے کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ 8 جو ہے یہ 7 بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ 9 بھی ہو سکتا ہے. یہ بات میں نے الیکشن سے 4 دن پہلے جو ہے وہ جلسے سے 1 دن پہلے میں نے جو ہے وہ کی تھی. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. جب آپ حلقوں میں جاتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کا جو ہے وہ کیا موڈ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ مظفرآباد میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، 9 سیٹیں ہیں، 4 پہ ہم آج ہی کلیئر ہیں، الیکشن 2 کو ہونا ہے. 3 سیٹوں میں ہم پیچھے ہیں، کوشش کریں گے کہ 2 تک اس پہ اوپر کوئی امپرومنٹ کریں. ہم جا رہے ہیں صبح دوبارہ. 2 جو ہیں وہاں پہ مقابلہ جو ہے نا، وہ جس طرح سے یہاں پہ بھی 3 سیٹوں پہ جو تھا وہیں پہ معاملہ اڑا ہوا تھا کہ وہ 3 اگر 2 ہماری طرف آتی ہیں تو ہم 9 ہو جاتے ہیں، اگر وہ 2 ادھر چلی جاتی ہیں تو پھر ہم 8 رہ جاتے ہیں، اگر تینوں ہی ادھر چلے جاتی ہیں تو پھر ہم 7 ہو جاتے ہیں، وہ 6 ہو جاتے ہیں. تو اب یہ 2 سیٹیں جو ہیں مظفرآباد میں اگر وہ دونوں ہمارے پاس آ گئی تو یہ 6-3 ہوگا، ورنہ یہ 5-4 ہوگا. اس کے علاوہ کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. یہ آپ وہاں پہ پوری جو ہے وہ سیکورٹی ہم خود کہیں گے الیکشن کمیشن سے کہ اس کو فردر جو ہے وہ فول پروف بنائے. تو یہ لوگوں نے اپنا وہ حق رائے دے دینا ہے، ساری چیز سامنے آ جائے گی. لیکن رانا صاحب، ویسے جو تاریخی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جس میں حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر ہو، اگرچہ گلگت بلتستان میں یہ چیز ہمیں ٹرینڈ چینج ہوتا ہوا دکھائی دیا، لیکن آزاد کشمیر میں اسی کی حکومت بنتی ہے. اس بار کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زور بھی لگایا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اور بالخصوص نون لیگ، آپ نے جس طرح سے کہا کل بھی آپ لوگ جا رہے ہیں، بسوں کے اعلان کے اوپر بھی بڑے اعتراضات کیے جا رہے تھے، بسیں وہاں پر پہنچا دی بھی گئیں، اور میاں صاحب کو بھی وہاں پر جا کے کشمور، میرپور خاص کے نعرے لگوانے پڑے. سو یہ واقعی میں کیا جو ایک طرح سے ایک تاثر بن رہا ہے کہ ایک ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن نون لیگ نے سمجھی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے جی بی میں اس صورت کو کوئی پورا جو ہے وہ سیریسلی نہیں لیا، لیکن وہاں سے ہمیں جو ہے یہ چیز سمجھ آئی. اب یہ تبدیلی ہے، یہ وہ فیڈرل گورنمنٹ والی بات جو ہے نا، یہ اب یہ وہ نہیں ہے بات. اب آپ کو جانا پڑے گا لوگوں کے پاس، بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بہتری لائیں گے، کیا آپ کس طرح سے آپ کی زندگی کو آسان کریں گے. تو یہ اس دفعہ میاں نواز شریف نے، ہمارے قائد ہیں، انہوں نے یہاں تک ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کا، یعنی وزیر اعظم تو خیر وہی کا بننا ہے، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے سارے کام کروں. میں یہ سارے وعدے جو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ منصوبے میں نے آپ کو پہلے بنا کے دیے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور بنا کے دیا ہے تو بتائیں، اور یہ چیزیں میں آپ کو بنا کے دوں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. تو اس کا بڑا اثر ہوا ہے، عام آدمی بھی جو ہے نا اس سے بڑا متاثر ہوا ہے.
رانا صاحب لیکن اب یہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی جو کیمپینز ہوتی تھی وہ نظر آتی تھی، اب آپ نے کہا کہ اب یہ جا کے اب وہ روایتی طور پہ جو ہسٹوریکلی ٹرینڈ چلا آ رہا ہے وہ اب نہیں اس طرح سے چلے گا؟ نہیں، وہ اب وہ ٹرینڈ نہیں ہے لوگوں میں. لوگ اب پرفارمنس آپ سے مانگتے ہیں؟ جو ہے وہ جی بالکل، لوگ اب پرفارمنس چاہتے ہیں. اب وہاں پہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے پنجاب میں جو انیشیٹوز لیے ہیں وہ وہاں پہ یہاں پہ بھی لیں، ان کا وعدہ لیا ہے لوگوں نے. اور اسی لیے رانا صاحب پھر ہم نے یہ اناؤنسمنٹ جس پہ پیپلز پارٹی بڑا شدید اعتراض اٹھا رہی ہے کہ یہ گرین بسوں کو وہاں پر پہنچا دینا، مریم صاحبہ نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کر کے پھر یہ جو ہے وہ عوام تک یہ بات پہنچائی کہ وہاں پر گرین بسز جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں این الیکشن سے چند روز قبل، جس کو الیکشن کمیشن کو ضبط کرنا پڑا. ہاں نہیں، وہ ہمارا یہی خیال تھا کہ الیکشن کے 2 دن بعد جو ہے وہ وہاں پہ اس پروجیکٹ کا جو ہے افتتاح کیا جائے گا. بسیں جو ہے وہاں پہ نزدیک پہنچا دی جائیں، پنجاب کی حدود میں رکھی جائیں. میڈم چیف منسٹر کی یہی انسٹرکشن تھی. اور جب یہ الیکشن ہو جائے تو پھر اس کے بعد، کیونکہ کچھ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ اس کا افتتاح پہلے کر دیا جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن والے دن یہ چلتی نظر آئیں، تو اس کو پھر اسی وجہ سے روکا گیا تھا. لیکن پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی چلیں افتتاح تو آپ کو روکا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن کسی اور بات سے تو نہ روکا، تو آپ ان کو یہاں پہ کھڑا کر دیں تو افتتاح جو ہے وہ بعد میں ہو جائے گا. لیکن الیکشن کمیشن نے اس کا بھی نوٹس لیا. بالکل. لیکن انہوں نے جہاں پہ چلنا تھا، لیکن ان بسوں نے جہاں پہ چلنا تھا وہ حلقہ تو ہم ہار گئے ہیں. اچھا ہاں، یعنی وہ انہوں نے میرپور شہر میں چلنا تھا، اور چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے، پی ایم ایل این جو ہے وہ جب وعدہ کرتی ہے پھر وہ ہار جیت کو جو ہے وہ پیش نظر ہی رکھتی. اگر حکومت بنتی ہے تو وہ بالکل چلیں گی. لیکن جن حلقوں میں حلقہ 3 جو شہر میرپور اور 2 جو اس کے نواح میں حلقہ ہے، ان دونوں سے پیپلز پارٹی کے لوگ جیتے ہیں. وہ بسوں کا ان کو فائدہ ہوا ہے. سو اناؤنس آپ کر رہے تھے، لوگوں کو بتا آپ رہے تھے کہ آپ نے خدمت کرنی ہے، اور لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دے دیا. رانا صاحب بس جی وہ اکثریت سے ووٹ ان کو دے دیا. ویسے ہمارا وہاں پہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 900 یا 850 ووٹ سے آ رہا ہے. تو دھاندلی اگر کرنی ہوتی تو وہاں پہ کیوں نہ کرتے. رائٹ. رانا صاحب لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے الزامات اور آپ لوگوں کو جو تانے دیے جا رہے ہیں وہ تو رک رہے نہیں ہیں. آج بھی فارم مسلسل تواتر کے ساتھ فارم 47 کی حکومت ہے، خیراتی مینڈیٹ کا تانا دیا جا رہا ہے. اب یہ سلسلہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک الیکشنز چلیں گے تب تک رک نہیں رہا. دوسری طرف بلاول صاحب کا میں نے جس طرح کوٹ کیا، انہوں نے بھی ریاست سے اب براہ راست وہ سوال کر رہے ہیں. آپ نے بھی ایک جو الزام پیپلز پارٹی کی قیادت پر 3000 ارب روپے کی کرپشن کا لگایا، میں صرف آپ کی اجازت سے یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کل شاہ صاحب کے شو پہ یہ سوال آپ سے کیا گیا تو آپ نے وہ برا منا لیا تھا. چند روز قبل پھر ایک شو پر آپ اسی بات پر جو ہے وہ غصہ کر گئے تھے. تو ایسا کیوں رانا صاحب ایک امپریشن مل رہا ہے یا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی یا تو آپ اس بات پہ قائم نہیں ہیں، یا پھر آپ کو کوئی کہہ تو نہیں رہا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ پیچھے نہیں ہٹتے کچھ کہہ کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تو آپ نے مینڈیٹ کی بات کی ہے نا، اس میں تو صرف میرا یہ جواب اسی مینڈیٹ کی بنیاد پہ جو ہے اسی فارم 47 پہ الیکٹ ہوئے لوگوں کی بنیاد کے اوپر وہ صدر ہیں. ہم سب نے ان کو ووٹ دیا ہے اللہ کے فضل سے. اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب ماشاءاللہ اس وقت صدر پاکستان ہیں. رہی بات یہ 2, 2.5 یا 3 ہزار ارب والی بات، یہ بات ہو رہی ہے، ایم کو ایم کر رہی ہے، اور میں نے وہاں پہ کی ہے، میں نے عوام کے سامنے رکھی ہے. اب عوام نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے انہوں نے ہماری بات کو ایکسیپٹ کیا ہے، جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. عوامی عدالت میں کوئی اس طرح سے مقدمہ تھوڑی چلتا ہے کہ جس طرح سے سول کورٹ میں چلتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے تاریخیں بھگتنی، آپ نے بات کرنی ہے. اور اگر لوگ آپ کی بات کو بلیو کر لیں تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ سیاست میں فائدہ دیتی ہے. سیاست میں امپریشن ہے، آپ دیانتدار ہیں،
آپ تہجد گزار ہیں، آپ کا امپریشن ہے کہ آپ بے ایمان ہیں، آپ کی تہجد اور آپ کی دیانتداری آپ کے کسی کام نہیں ہے۔ آپ کا امپریشن ہے کہ آپ نیک ہیں اور دیانتدار ہیں، آپ اگر کوئی برا بلا بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر سیاست میں اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو سیاست میں ایک امپریشن ہوتا ہے جو عوام کا قائم ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ یہ زبان خلق ہوتی ہے جسے نکارہ خدا بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو کسی اور کی پہچان یہ ہے ضرور کہ وہ کرپشن کرتے ہیں۔ باقی وہ ٹھیک ہے، الیکشن کے موقع پہ بات کی جاتی ہے، آگے پیچھے نہیں کی جاتی۔ لیکن رانا صاحب آپ جو کہیں گے عوام تو بالکل اس کو بلیو کرے گی، عوام مانے گی، لیکن بات تو پھر آگے بڑھے گی کہ جب ان الزامات کی تحقیقات بھی ہوں گی، اس کو نہیں تو پھر جن لوگوں نے ووٹ جن لوگوں نے ووٹ ان کو دیے ہیں وہ انہوں نے کیوں نہیں مانی؟ انہوں نے تو نہیں مانی۔ لیکن اگر آپ ان کو میرے سامنے بٹھا کے ان کو کہیں گے یار یہ دیکھو تم نے یہ کہا، مجھے کہیں گے یہ دیکھو تم نے یہ کہا، بھئی اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ رانا صاحب یعنی کہ آپ سے الگ الگ پوچھا جا سکتا ہے، آپ دونوں اتحادی کو ساتھ بٹھا کے نہ پوچھا جائے؟ نہیں، سن لیں، الیکشن میں ہم اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ مخالف کینڈیڈیٹ کے گھر کے سامنے ہم ریلی یا جلوس لے کے نہیں گزرتے، ہم اس کے دفتر کے سامنے جا کے جلسہ نہیں کرتے۔ یہ الیکشن اور جمہوریت کی روایات ہیں۔ ایک جماعت ایسی یہاں پہ آئی تھی جو کہتی تھی کہ نہیں مخالف جو ہے نا اس کو ختم کر دو، تو وہ پھر خود ہی جو ہے وہ خاتمے کی طرف چل پڑی ہے۔ اس میں آپ کو اپنے مخالف کا وجود جو ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ جماعت جو ہے رانا صاحب بائی دا وے 5 اگست کو چونکہ ان کے لیڈر کی جو جیل میں حراست ہے اس کو 3 سال مکمل ہونے جا رہا ہے، اس جماعت نے ایک بڑے جلسے کا بھی اعلان 5 اگست کو کیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیمی فائنل ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ تو حکومت کو کوئی تھریٹ تو نہیں ہے کہ ان کا یہ سیمی فائنل کیا ہوگا اور اس کے بعد فائنل راؤنڈ کیا ہوگا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اب قصہ پارینہ ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کرنا؟ یہ اس کی جماعت جس طرح سے انہیں رہا کروانے پہ لگی ہوئی ہے نا، یہ 3 سال چھوڑ کے مجھے لگتا ہے یہ اس کی سینچری کروائیں گے اس کی۔ ان کی جو موجودہ حکمت عملی ہے اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی کافی لمبے ٹائم کے لیے جیل کے اندر ہے؟ نہیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو حکمت عملی ان کی بڑی غلط ہے، غیر سیاسی ہے۔ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ میں سیاست کر رہا ہوں۔ انہیں کوئی راستہ نہیں مل سکتا جب تک وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فہمی نہیں کرتے۔ جب ہم کرائسس میں تھے ہمیں کوئی راستہ نہیں ملا جب تک ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کیا۔ جب پیپلز پارٹی کرائسس میں تھی اسے کوئی راستہ نہیں ملا جب تک اس نے MRD میں انہی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھی جن لوگوں نے بھٹو کی پھانسی میں جو ہے وہ حصہ لیا تھا۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو کئی دفعہ آفر بھی کی ہے، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رانا صاحب وہ تو آپ کی منتظر ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس سے آگے بڑھیں گے آفر دے کر؟ نہیں، وہ کوئی منتظر نہیں ہے، وہ بالکل نہیں بات کرنے کو تیار۔ ہم نے اس چیز کو سارا دیکھ لیا ہے۔ اور باقی جو بات ہے کیسز کی، تو وہ کیسز جو ہے نا باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا۔ وہ جو کیس ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا، جی وہ 2 + 2 = 4 ہے، اس میں بالکل صحیح سزا ہوئی ہے۔ وہ قائم رہنی ہے، وہ 14 سال ہے شاید یا زیادہ یا کم ہے، تو وہ ان کو پوری کرنی پڑے گی۔ اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سزا قائم رہے گی؟ 2 + 2 = 4 ہے؟ نہیں، وہ کیس ہی درست ہے۔ رائٹ رانا صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔